الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ صدق اللہ العظیم قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ بسط واجب الاحترام معزز حاضرین و سامعین، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آج دی بابرکت محفل پاک تکمیل قرآن پاک دے سلسلہ اندر جناب محترم عزت مآب ملک طارق صاحب نے منعقد کرن دا شرف حاصل کیتا۔ اللہ کریم دی بارگاہ اندر دعائے جنہ قرآن کریم دی تلاوت کی تھی، جنہ سنن دی سعادت حاصل کی تھی، اللہ کریم سب نو قرآن کریم دی برکات نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم نو پڑھن دے نال نال اس تے عمل دی بھی اسان سارے نو توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین کرام، میرے تو پہلے جناب محترم قاری محمد سیف اللہ قادری صاحب آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ اندر گلائے عقیدت پیش کر رہے سن، اور دیگر ثنا خان یقیناً تلاوت کلام پاک نال محفل دا آغاز ہویا۔ معزز آباب جتنے بھی تشریف فرمانے تمام نو میں خوش آمدید بھی آکھنا، کیونکہ میں مہمان نہیں میزبان ہوں۔ جناب بلال حسین شاہ صاحب تشریف فرمانے، اللہ تعالیٰ سب دانا قبول فرمائے۔ مبلغین دعوت اسلامی جتنے آباب، اللہ پاک سب نو قدم قدم تے برکات عطا فرمائے۔ ملک صاحب اور انہ دے جملہ برادران، ساڑا انہ نال ایک محبت عقیدت دا رشتہ ہے، اور انہ دے بھائی حافظ ارشاد مرحوم و مغفور میرے ہم مکتب ساتھی بھی سن، اسی اکٹھے پڑھ دے سن۔ اللہ پاک انہ دی قبر نو منور فرمائے اور جنت دے باغاں چو باغ بنائے۔ جو مقدس کلمات میں تلاوت کی تھے اور اس تو علاوہ جو میں نے حکم ملیا، اس حوالے نال میں چند معروضات پیش کرانگا۔ سب تو پہلی چیز کہ اللہ تعالیٰ دا پاک کلام قرآن پاک یہ برحق کلام ہے۔ میرے تے توڑے آقا امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اے پاک کلام نازل ہویا، اور اس کلام دے بارے رب ذوالجلال فرماندہ ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ ادھا مفہوماً میں ترجمہ عرض کر دیں، رب فرماندہ ہے کہ اگر اے کلام اسا پہاڑا تے نازل کر دے تے پہاڑ پس کے ریزہ ریزہ ہو جاندے، ادھا بوجھ برداشت نہ کر سکتے۔ لیکن ادھا بوجھ کنے برداشت کیتا؟ رب فرماندہ نزلہ علی قلبک، جدہ بوجھ پہاڑ نہیں سن برداشت کر سکتے، اس دا بوجھ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے دل نازک نے برداشت کر لیا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے آپ دے دل مبارک نے ادا بوجھ برداشت فرمایا، اور ایک کلام ویسے تے تورات بھی اللہ دا کلام ہے، زبور بھی اللہ دا کلام ہے، انجیل بھی اللہ دا کلام ہے، اور چاروں کلام فرشتے جبریل امین لے کے آئے اور اللہ دے رسولہ وال آئے۔ چاروں کلام برحق نے، لیکن کسی کلام دے بارے یہ ارشاد نہیں فرمایا گیا کہ انہوں نازل کرنے والے بھی اسی آپ، ادھے محافظ بھی اسی آپ۔ فقط ایک قرآن پاک دے بارے فرمایا گیا، کیونکہ باقی کلام تورات، زبور، انجیل انہوں بھی تحریف ہو گئی۔ لوگاں نے بعد والے نے اپنی مرضی کی چیزاں شامل کر لیاں، جڑیاں ناپسند سن، انہوں دے مزاج دے مطابق نہیں سن، انہوں نے کٹ دیتا۔ لیکن کلام الہی دی برکات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جس وقت آپ کو تورات عطا ہوئی، امام سیوطی لکھ دیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے تورات پڑھیا کہ ایک آخری قوم آئے گی جنہوں آسمانی کتاب زبانی یاد ہوئے گی،
تے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ قوم کیڑی ہے؟ فرمایا ختم نبوت دے تاجدار دی امت، انہاں نو او کلام جڑا میں آخری نبی تے نازل کرانگا او زبانی یاد ہوئے، اور پھر ادھا اعجاز اور ادھا کمال ایوے کہ دنیا دی کوئی کتاب، کوئی قصہ، کوئی کہانی، کوئی ڈائجسٹ ایک باری پڑھو، دو باری پڑھو، تین باری اخیر بندہ رج جاندہ ہے، اکتا جاندہ ہے۔ کلام الہی دا اعجاز ایوے جنی باری پڑھو وکری لذت، ایک وکرہ سرور ہے۔ اور پھر اگر کوئی ادھا ترجمہ نہیں بھی جاندا وہ بھی سندہ ہے تو انہوں سرور ملدہ ہے، ذوق آندہ ہے۔ بعض اوقات آگتے ہیں نا فلاں قاری صاحب پیچھے نماز پڑھی، بھائی کیا بات ہے، انہوں تلاوت کی تھی، لطف آ گیا۔ محافل دے اندر قرآن عظام تشریف لے آندے تلاوتہ کر دینے بڑے خوبصورت انداز نال، اسی واہ واہ داد دینے ہیں، نظرانہ بھی دینے ہیں قرآن پاک سن کے، یعنی اس کلام دا ایک کمال ہے۔ اور میرے محبوب علیہ السلام تے اے نازل ہونے والی کتاب ہے، پھر نبی پاک علیہ السلام آپ نے زمانے تو لے کے ہون تک ادھی زیر زبر نہیں ہو سکی، زبر زیر نہیں ہو سکی، اور کئی ادوار دے اندر کئی ایسی ناپاک قوتاں سن جنہاں انہوں بدلن دی بھی کوشش کی تھی، لیکن کم صرف مشوریاں تک رہے، پریکٹیکلی دیتے عمل نہ ہو سکے۔ رنجیت سنگھ دی حکومت آئی، سکھاں نے آکھیا کہ ہن تیری حکومت ہے، اقتدار تیرے کول ہے، فل پاور ہے تیرے کول، افرادی قوت بھی ہے، کلام الہی بھی جڑیاں کافران دے خلاف آیات نے انہوں کڑوا دی، ایک پینل تشکیل دے وچ مولوی بھی خرید، مسلمانوں بھی پیسہ لا تاکہ او نشاندہی کرن تے ایک کلام بھی کچھ چیزاں کر دیتیاں جان۔ انہیں آکھیا بھی یہ ممکن نہیں، کیوں نہیں ممکن؟ تیرے کو پاور ہے، تیرے کو طاقت ہے۔ انہیں کیا یزید آیا سی، او دے کل افرادی قوت بھی سی، او دے کل فول اختیار بھی سی، اقتدار بھی سی، اور لوگ دے کل ڈردے بھی سن، اور او عربی سی۔ انہیں ادھے آقامات کو تبدیل کرن دی کوشش کی تھی، او عربی ہو کے نہیں بدل سکیا۔ نبی دے خاندان نے اپنے سر کٹا دیتے اور دھڑ کر بلا وچ رہ گئے، سر شام دیا بازارہ وچ بھی اس کلام کی تلاوت کر دے رہے، جے او عربی ہو کے نہیں بدل سکے، اسی پنجابی ہو کے کیوں بدل سکے؟ اللہ یعنی ہر چیز بدل سکتی ہے۔ اور دنیا دی کوئی کتاب ہے، کوئی بک ہے، کسی حوالے نال تم تسی پڑھ دے ہو نا، مصنف لکھتا ہے کہ بتقاضۂ بشریت غلطی کا امکان موجود ہے، اگر کہیں پہ کوئی ایسی غلطی پائیں تو آئندہ ایڈیشن کے لیے نشاندہی کر دیں تاکہ اس کو آئندہ ایڈیشن میں دور کر دیا جائے۔ ہر رائٹر لکھتا ہے کہ میرے کول غلطی دی گنجائش، میرا قلم لغزش کھا سکتا ہے، لیکن دنیا دی یہ باعث کتابیں کو بھیجن والا پہلے ہی کلیئر کر رہے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ادھے کسی قسم دا کوئی شک و شبہ نہیں، اور اتھینٹک کتاب اور ادھا تحفظ دا ذمہ بھی انہیں اپنے ذمہ کرم سے لے کے فرمایا کہ محافظ بھی اسیاں، نازل کرن والے بھی اسی آپ ہیں، یہ بدل نہیں سکتا، زمانے بدلن کے قرآن نہیں بدل سکتا۔ ہر چیز بدل سکتی ہے، قرآن پاک نہیں بدل سکتا۔ اور کسی نے کیا خوبہ کیا ہے قول نبی فرمان خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ تھکے تے سانو ہونا چاہیے، روزانہ تقریرہ کر رہے ہیں تو میں نے محسوس ہو رہا ہے بھئی تسی میرے تو زیادہ تقریرہ کیتی بیٹھی، کیوں جی؟ ذرا محبت اور عقیدت نال بندے اسی مخصوص ہاں، مخصوص محفل ہے جتے درود پاک پڑھیا جاندہ ہے، اتھے اللہ دی ویسے بھی انوار و تجلیات ہر وقت برستے تے اسی اتھے بیٹھے، ذرا خوش ہو کے ذرا میرے نال چلو پڑھنا نہیں پڑھنا تے میں ہی ہے، میں نے ملک صاحب اسی واسطے بلایا ہے تے کم از کم ایک بلال ریاض میرے نال پڑھے گا، باقی کسی دا دل کرے کو پڑھے نہ پڑھے۔ اے قول نبی فرمان خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، ایک باریا کو فرمان نہ بدلا۔ اے قول نبی فرمان خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمان
زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا قرآن نہ بدلا جائے گا. اس کلام پاک کے اندر اللہ کریم نے فرما دیتا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. رب تعالیٰ نے فرمایا اسی ادے وچ شفا اور رحمت نازل فرمائی لیکن نال ایک قید لا دیتی ادے وچ شفا بھی ہے رحمت بھی ہے لیکن ہر ایک لئی نہیں ہے للمؤمنین صرف ایمان والیاں واسطے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. سوائے خسارے دے کچھ نہیں لمبا. اچھا ویکھ لو جدو بھی گل کرن گے گھاٹے والی کرن گے جبکہ قرآن گھاٹے دی گل نہیں کرتا قرآن وعدے دی گل کرتا ہے. پنجابی سمجھ آ رہی ہے نا تھانوں؟ اچھا کی کرن گے اگر یہ جو تم ولیوں پہ چڑھاوے چڑھاتے ایک آیت کا مفہوم پیش کرنے دی کوشش کر دیں ناکام کوشش. اگر تم کسی دربار پہ کسی ولی کے سامنے چڑھاوے چڑھاتے ہو تو ان کے آگے سے مکھی بھورا اٹھا کے لے جائے یہ اتنی طاقت بھی نہیں رکھتے یہ اس سے چھین سکیں. آیت ہے لیکن ہے بتاں واسطے. کافر بتاں تے چڑھاوے چڑھاندے سن مٹھیاں چیزاں اتنے رکھنیاں مکھیاں آنیاں چکنا لے جانا. رب انہاں دی بے بسی دے بارے فرما رہا ہے جنہاں بتاں تے تسی چڑھاوے چڑھاندے تے اتنی طاقت بھی نہیں رکھتے مکھی کولو بھورا کھو سکتے. تے اج دے لوگاں نے ولیاں تے نبیاں تے فٹ کر دتیاں تے انہاں نوں اے نہیں سی پتہ بھی پیر سیال دے منن والے بھی اتنے وسدے میرے علی دے منن والے بھی اتنے ہیں شیخ عبدالقادر جیلانی دے نوکر بھی ہیں. بھئی انہاں کوئی تیرا جھوٹ چلن دینا بھئی اے تے بتاں دے بارے چ نازل ہوئی ولیاں تے نبیاں دے بارے چ نہیں. جے تو آکھے کہ مکھی بھورا اٹھا لے تو ولی طاقت نہیں رکھتے تے پھر میں پوچھاں گا ولی دی طاقت تے قرآن بیان کر رہا ہے. ولی تے بیٹھا شام وچ ہوے تے بھاری بھرکم تخت بیٹھا شام وچ ہوے یمن تو بغیر ہلے بغیر اٹھیاں اتھے موجود ہویاں ہاتھ پا کے پلک جھپکن تو پہلے سلیمان دے قدمہ تخت رکھے وہ بھورا وڈا یا تخت وڈا ہے؟ تے اے ولی کون ہے؟ جناب سلیمان دا امتی. ہن ایتھوں اندازہ لا لو بندہ مرزے صاحب نو دسے کہ بھئی تو آج کل امت مصطفیٰ دے ولیاں نو بھونک رہے ہیں جے سلیمان دے کلمے پڑھن والا امتی ایڈی پاور رکھدا ہے تے ختم نبوت دے تاجدار دے کلمے پڑھن والا تے امتی اور ولی کتنی طاقت اور پاور رکھتا ہے. دیکھو نا حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام دی امت دا ولی ہے نا تے او دا قرآن کی تعارف کرا رہا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب کتاب جو کچھ علم رکھدا سی. سلیمان علیہ السلام دے قدمہ بیٹھا ہے ادا انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک بھئی تسی مینوں حکم دیو تے میں او تخت تہاڈی پلک جھپکن تو پہلے تہاڈے سامنے رکھاں 2 مہینے دا سفر ہے تے میں انج پلک جھپکن تو پہلے لے آنا. آپ نے حکم دیتا فلما رآہ مستقرا عنده سلیمان علیہ السلام پلک جھپک کے کھول کے ویکھیا تخت بھی موجود ملکہ بھی موجود جڑا زبور دا کچھ علم رکھے جڑا زبور دا کچھ علم رکھے وہ بیٹھا شام وچ ہوے ہاتھ یمن وچ پا لے تے جڑا قرآن دا علم رکھ دے ہو اور قرآن ام الکتاب تمام کتاباں دی اصل بھی ہے اور ایو کلام ہے جڑا ختم نبوت دے تاجدار تے نازل ہویا اور رب جس کلام دے بارے فرمایا نازل کرن والے بھی اسیاں محافظ بھی اسی آپاں اور ادھے بھی کسی قسم دا کوئی شک و شبہ نہیں. اچھا تمام ہر مسئلے دال قرآن اچ موجود ہے ہر مسئلے دال لیکن اسی اس تو دور ہاں. اکبر الہ آبادی نے آکھیا درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. اپنے پڑھنے کو منگائی تو نے لندن سے کتاب گھر سے ہمسایہ کے قرآن بھی منگایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. جانچ لی تو نے کتب فلسفہ و انگلش کی ہاتھ بھولے سے قرآن کو لگایا ہوتا تو یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. آج اسی قرآن تو دور ہو گئے
ہر چیز دا حل، ہر مسئلے دا حل قرآن کریم وچ موجود ہے۔ ایک بادشاہ دے بارے ملدا ہے، نام دے بارے اختلاف ہے، لیکن میں نہ لے بغیر عرض کر دینا کہ ایک بادشاہ ہے، انہیں اپنی بیوی نو کہہ دیتا کہ تو چند تو بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ جدوں نے کہا تو چند تو زیادہ خوبصورت، انہیں کہا بھی یہ تو غلط کیتا ہے، نہیں چند تو زیادہ خوبصورت میں نہیں ہو سکتی۔ انہیں کہا جے یہ گل غلط ہے تو تینوں 3 طلاق کر۔ جدو یہ گل کی وقت دے علماء جمع ہو گئے بھی یہ گل کی کر دیتی جے اگر گل غلط ہے تو پھر تینوں 3 طلاقاں۔ ہن استدلال چاہیے، او دا دعویٰ ایسی کہ میں استدلال مننا صرف قرآن دا، قرآن تو علاوہ میں کوئی دلیل نہیں مننا۔ میں تسلی میں نتا ہوئے گی کہندہ میں حدیث دا منکر نہیں، لیکن میں دلیل قرآن چو چاہی دی کہ میری بیوی اگر میرے تے حلال ہے، میں دلیل قرآن چو چاہی دی۔ ایک حضرت صاحب آئے سادہ طبیعت، انہاں کہا بھئی گل کی یہ بیان کرو، انہاں کہا جی میں اپنی بیوی نو آکھا تو چند تو بھی زیادہ خوبصورت ہے، انہیں انکار کیتا، میں غصے کہہ دیتا جے گل غلط ہے تو تینوں 3 طلاق۔ انہیں کہا نہیں تیری بیوی حلال ہے، تو گل ٹھیک کی تھی۔ انہیں کہا کس طرح دلیل قرآن چو چاہی دی تے سادہ جے حافظ صاحب انہاں کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ دی تمام تخلیق وچ اللہ نے سب تو سونا انسان نو بنایا۔ ایک بہت بڑے بزرگ اسی امام ابو حنیفہ دے مقلد آنا، امام ابو حنیفہ دے شاگرد سن، بڑی بزرگ ہستی حضرت امام قاضی ابو یوسف، 2 شاگرد سن آپ دے جنہاں نے بڑی شہرت پائی، بڑا نام پایا، اور انہوں نے صاحبین آکھیا جاندہ۔ اکثر علماء ڈسکس کر دیں آدھے نا آناف صاحبین دا فتوہ ہے، او صاحبین حضرت جناب قاضی ابو یوسف اور امام محمد رحمت اللہ علیہ، ان 2 ہستیاں صاحبین آکھیا جاندہ۔ حضرت قاضی ابو یوسف جس وقت فراغت حاصل کی تھی نا، تکمیل ہوئی، جو دین آپ نے پڑھیا تے آپ نے بارے ملدہ کہ آپ گھر آئے، والدہ صاحبہ نے دسیا میں پڑھ آیا، تکمیل ہو گئی تے لہذا میں نو کھانا دیو۔ اماں جی نے نا باسی روٹی دے ٹکڑے دیتے، بھئی روٹی پہی سی، کھان لگے آکھیا کہ بھئی یہ روٹی تے بھئی ہے۔ مائی صاحبہ نے آکھیا ٹھیک ہے پتر، اگے میں محنت کر کے تینوں پڑھایا پالیا، ہن تو پڑھ آیا ہے، اللہ کرے گا تیری انکم چلے گی تے پھر تازیاں روٹیاں کھائیں گا، زردے پلا کھائیں گا۔ خاموش ہو گئے کہ مائی صاحبہ نے گل کی تھی۔ گھروں پار نکلے، پڑوسی یہودی دا گھر ہے، وہ دیوار بنا رہے ہاتھ تو تجاوز کر کے۔ انہیں آکھیا بھئی قاضی صاحب نے آکھیا بھئی اپنی دیوار یار تو اس طرح بنا رہے ہیں، یہ تے رستے چ رکاوٹ ہے، ہم سائدے حقوق اپنی کتابیں پڑھ لے، تو بھاویں یہودی ہیں تو رات وچ پڑھ لے۔ انہوں نے کہا چلو چلو مولوی صاحب اپنا کام کرو۔ جدو تواڈے تو خچر لنگیا نا اٹھا لاد کے سونے دیاں تے خچر اڑ گیا تے میں قد پیچھے کر لاں، تانا دیتا انہیں، چپ کر کے چلے گئے۔ بازار گئے، جتی ٹوٹ گئی، موچی نے کہا جتی نے ٹانکا لا دے، انہوں نے کہا پیسے، کہنے لگے یار کوئی قرآن دی آیتاں سن لے، کوئی تفسیر پوچھ لے، کوئی حدیث سن لے، کوئی میرے کو ترجمہ پوچھ لے، کوئی مسئلہ پوچھ لے۔ انہوں نے کہا جی میں نے تے پیسے چاہیے دے۔ خیر بازار وال نظر دوڑائی تے پورا بازار بند، پوچھے آج بازار بغداد کیوں بند ہے؟ انہوں نے کہا آج ملکہ جڑی ہے نا وقت دی ملکہ زبیدہ ادا تے ادھے خامن دے درمیان جھگڑا ہویا، بازار بند کیوں ہے؟ انہوں نے کہا جھگڑا اس نوبت تے پہنچ گیا کہ انہیں اپنے خامن نو آکھا جا کام کر تو تے ہے ہی جانمی، تے ہارون رشید دا خامن سی، انہیں آکھا جے میں جانمی ہاں جا پھر تینوں 3 طلاق کر، طلاق معلق کر دی تھی اگر میں جانمی ہاں۔ اتھے انہیں علماء بلائے نو کہندہ کہ مسئلہ حل کرو جے جنتی جانمی دا فیصلہ تے مرن تو بعد قیامت نو ہونا، کس جنت جانا کنے جنم، دنیا چ میرے تے بیوی حلال ہے یا حرام۔ قاضی ابو یوسف اتھے تشریف لے گئے، نمی فراغت حاصل کیتی سی، جدو اتھے پہنچے نا تے بڑے بڑے تریاں والے کلگیاں والے علماء اتھے موجود سن، نماز دا وقت سی، نماز مکمل ہوئی تے وقفے تو بعد بحث شروع ہونے لگی تے قاضی صاحب آکھے جی میں بھی بحث حصہ لینا، وہ کسی وچوں آکھیا مولوی صاحب بہ جو اتھے بڑے بڑے وڈے اکابر شخصیات موجود نے، وہ ہونا نا کسی مولوی صاحب دے نال بستہ بستہ چکن والا، اے بستے چکن والے بڑے خطرناک ہوندے۔ قاضی صاحب کو سیانے بندے سن، امام اعظم دے تربیت یافتہ سن، انہوں اگو یہ نہیں آکھیا بھی بڑے بڑے میں ویکھن میں میرے تو کو وڈا ہے تے گل کرے، نہیں، انہوں نے کہا جی میں کسی دے علم دی نفی نہیں کی،
میں تو ایک عاجز جیا بندہ تھوڑا بہت میں بھی پڑھیا چلو میں نو مسئلہ پیش کرو گے تو میں شاید دا کو حل جو میں پڑھیا ہوں جو عرض کر دیا اتنے تک ہارون رشید کی توجہ انہیں آکھا جوان گل سن اچھا قاضی صاحب بیٹھے بھی نہیں مولوی صبح دے بیٹھے مسئلہ حل ہی نہیں ہو رہا قاضی صاحب کھلوتے ہیں کہ تو مسئلہ بیان کر انہیں آکھا جی میں اپنی بیوی نو آکھا انہیں میں نے کہا تو ہے ہی جنمی میں کہا جے میں جنمی ہے تینوں تین طلاق کر اچھا ہوں تو چاندہ کی ہے انہیں آکھا جے حلال ہے تاوی دلیل قرآن چو لینی جے حرام ہے تاوی دلیل قرآن چو لینی اس واسطے صبح دی بحث جاری ہے جے تک معاملہ کسی پاس سے نہیں لگ رہا میں ایک شرط رکھی دلیل قرآن میں اس تو علاوہ کوئی دلیل نہیں منا قاضی صاحب کھلوتے ہیں آکھا جڑے سویر دا مسئلہ حل نہیں سی ہو رہا انہاں آکھا بھئی زندگی وچ کدی کوئی ایسا موقع آیا ہوئے کہ تو ظلم کرن لگے کہ ظلم کر دیں تینوں رب دا خوف آ گیا ہے کہ یار اگر میں ظلم کرانگا کل میں رب نو جواب دینا ہے تے تو ظلم نو روکے آئے یعنی ہاتھ روک لے آئے کدی زندگی چینج ہویا انہیں آکھا جی ایک باری نہیں کئی باری فرمایا تیری اس گل تے فیصلہ ہونا ہے صحیح دسیں ہو سکا میں اپنے ایمان قرآن نہ لاکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نو حاضر و ناظر جان کے آکھ رہے ہیں ایک باری نے کئی مواقع آئے میں ظلم کرن لگا پھر میں نے دل خوف خدا آیا میں ظلم تو ہاتھ روک لیا قاضی صاحب آکھا جا تیری بیوی حلال ہوگی انہیں آکھا دلیل قرآن چو فرمایا ولی من خاف مقام ربی جنتان اللہ فرماندہ جڑا میرے خوف تو ظلم تو ہاتھ روکے گا میں نے ایک جنت نہیں دو جنتاں تا کرا ان گل ویکھ لو تے اپنی سبحان اللہ ویکھ لو ایک جنت نہیں دو جنتاں کتنی جنتاں دو جنتاں اچھا دو جنتاں تے پھر نال ہی قاضی صاحب مسئلہ حل کر کے پلٹن لگے ہارون رشید نے موڑے تے ہاتھ رکھ لیا کہ قاضی صاحب جانا نہیں دین والے دی قدر والے جان دے قاضی صاحب نو کھلار لیا تے ہارون نے اعلان کرایا آج پورے بغداد دی روٹی میرے والے کسی گھر چلہ نہ بلے سارے دی دعوت بادشاہ دے گھر تے قاضی صاحب تسی روٹی تو کھانی ہے تے اپنے وزیران نوکران ہوا کیا خچر لے آؤ سونے دیاں اٹھاں لدو تے قاضی صاحب نو توفے ہی دیو سونے دیاں اٹھاں لد کے خچر لے جا کے نا قاضی صاحب یہودی دا بوا کھڑکایا آکے باہر نکل آئے اپنی گال پوری کر تو آکے اسی تیرا خچر ہٹ گیا تے قاد ہٹا لانگے ہٹائی نو پچھے ٹھوکر مار کے دیوار گرائی تے گھر ماں دے قدمہ تے سونے دیاں اٹھاں دا ڈھیر لائے تے ماں نے پوچھا ایڈا سونا پتر کتوں لے آیا ہے عرض کی تھی اماں اجے تیرے پتر قرآن دی ایک آیت پڑھی ہے تے پورے بغداد میں روٹی لبیا اجے تے پورا قرآن پچھے باقی پہ ہے اجے تے ایک آیت پڑھی سونا بھی لب گیا عزت بھی لب گئی شہرت بھی لب گئی پورے بغداد میں روٹی لب گئی لیکن اُدھی وجہ کسی قاضی صاحب نے روٹی منگن واسطے نہیں سی پڑے اصلا سمجھیا بندہ مردہ نہ ہوئے فیضان مدینہ فون کرو طالب علم بھیجو قاضی صاحب نو فون کرو طالب علم بھیجو بندے دی روح نہیں نکل رہی یاسین پڑھن تاکہ سوکھی نکل جائے اسی تے سمجھیا اسی سمجھا کل لون قرآن تاں پڑھو بندے بخشان واسطے آیا ہے قرآن کریم کے اندر ہر ایک مسئلے دا حل موجود ہے اسی تلاش نہیں کر دے اسی کوشش نہیں کر دے ہر گل دا جواب چلو میں توڑے ذوق واسطے گل وچ کر دے حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ دے بارے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جتھے علی اتھے قرآن اتھے علی ایک یہودی نا حضرت مولا علی کو جدو یہودی سوال کر دے سن آپ جواب تورات ہی چو دیں دے سن عیسائی سوال کردا سی جواب انجیل ہی چو دیں دے سن مسلمان مسئلہ پوچھدا سی جواب قرآن ہی چو دیں دے سن شرح ناج البلاغہ دے اندر روایت ہے کہ یہودی کہنے لگے جی میں سوال کرنا شاہ جی تو میں دلیل قرآن ہی چو لینا فرمایا کر اُدھی داڑی دے تھوڑے جہتے وال سن تھوڑے جہتے کہنے لگا جی میری داڑی دے وال تھوڑے کیوں نے تے تھوڑے گھنے کیوں نے دلیل قرآن چو دے یہ مولا علی انہوں نے سوال کی میرے جے کو مولوی کمزور ہوندہ تو انہیں کہنا سی بھائی یہ تو قرآن نال مطابقت ہی نہیں رکھتا لیکن وہ تے علی سی تے نبی پاک دا شاگرد سی پروردہ یا غوش ولایت نبوت سی تے مولا علی جس وقت انہیں سوال کیتا حضرت علی دی گھنی داڑی سی اکھن لگا تو اڈی داڑی دے وال زیادہ کیوں میرے تھوڑے کیوں دلیل قرآن چو دیو او دی گل مکی ہے مولا علی نے فرمایا والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربی والذی خبث لا یخرج الا نقیدا 8ویں سپارے دی آیت پڑھ کے دسیا کہ اے گل دا حل بھی قرآن وچ موجود ہے رب نے فرمایا جی دی زمین چنگی ہوئے گی فصل چنگا دے گی جی دی بھیڑ
بھیڑی ہوئے گی، فصل بھی بھیڑ۔ لیکن سمجھو گے تو تانگال بنے گی۔ اتھے جناب والا بطالیاں آیتاں نبیاں تے ولیاں تے چسپاں کر لیاں۔ اچھا پھر کہہ دیتا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدُعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، کہ مسجد بے شک اللہ کے لیے ہے، سوائے اللہ کے اس میں کسی کو نہ پکارو۔ یہ دیکھیں قرآن نے کہہ دیا، اس میں نہ یا رسول اللہ کہہ سکتے ہیں مسجد میں، نہ یا غوث اعظم کہہ سکتے ہیں، نہ کسی پیر ولی کا نام لے سکتے ہیں۔ قرآن نے منع کر دیا کسی کو نہیں پکارنا۔ میں کہا مولوی انتظار کر اذان دا۔ جدو اذان شروع ہوئی مسجد مؤذن نے آکے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز دی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی دی طرف۔ میں کہا مولوی جی اے مؤذن اللہ نو بلا رہے ہیں؟ آکے نہیں بندے انہوں۔ میں کہا ہونے تو آکے سی اللہ تو سوا کسی نے بلانا ہی نہیں۔ انہاں دی مت ماری گئی، ایک قرآن دے اسلوب نو سمجھ ہی نہیں سکتے، لوگاں نو دھوکہ دین دی کوشش کی تھی، لیکن اے دھوکے چل دے رہن گے، کامیابی نہیں ہوئے گی۔ ہاں تھڑکدہ کون ہے اے بھی سن لو، اے بھی قرآن نے واضح کیتا ہے۔ آدھنا انہیں بندے مرزا لے گیا، انہیں بندے فلاں مماتی لے گیا، انہیں فلاں لے گیا۔ وہ گل ہے وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ رب فرماندہ گمراہ وہ ہوندہ جدہ مرشد کوئی نہ ہو، جدہ راہبر کوئی نہ ہوئے، جدہ راہنما کوئی نہ ہوئے۔ اسی واسطے پیر بھی پڑھو تے صاحب علم پڑھو، مرشد بھی پڑھو تے ایسا پڑھو جڑا تو انہوں سنت تے چلائے، جڑا تو انہوں صحیح رستے تے۔ میں تقریباً 2 سال پہلے غالباً 3 یا 4 جمعے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے موضوع تے گفتگو کرن دی سعادت حاصل کی تھی، تے او دے اندر میں تفاسیر شریعت اور طریقت نو پڑھے آنا۔ اس دن تو بعد میں کوئی پیر صاحب ہون میں بھاج کے کسی نو پیر طریقت رابر شریعت نہیں آکے، کیونکہ میں جو طریقت دے اصولوں نو پڑھے جڑے آج پیر بڑے پھر دیں انہوں نے پتہ ہی نہیں ہونا طریقت آکھ دے کی نہیں۔ ناراض نہیں ہونا، اچھے لوگ بھی ہیں، پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، بڑے بڑے صاحب علم پیران اعظام تشریف فرمانے اس وقت ساڑھے ملک دے اندر بیرون ممالک بھی بڑی بڑی اچھی ہستیاں، لیکن میں انہاں دی گل کر رہے ہیں جنہاں دے خرافات اچھ وقت گزردہ ہے، گڑیاں دی ڈیلنگ جنہاں دا وقت گزردہ ہے، گھوڑیاں دی دوڑاں جنہاں دا وقت گزردہ ہے، جنہاں دا دیگر معاملات اچھ وقت گزردہ ہے۔ لیکن او پیر جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، میں اس پیر دی گل نہیں کر رہا۔ جتنے بھی پیر ایسے نے اجے تک جنہ دے اندر ایک چیز موجود ہے کہ جڑے شریعت دے رستے تے چلان، جڑے طریقت دے رستے نو جان دے ہویا دسن کہ طریقت کی اور شریعت کی ہے، انہوں نے آج میں سی سلام پیش کر جائے۔ اللہ واسطانے سلامت رکھے، اور ایسے مدارس جتے ایسی ہستیاں موجود نے اللہ کریم انہاں مدرسیاں نو سلامت رکھے اور انہاں ہستیاں نو سلامت رکھے۔ خوش نصیب لوگوں اجے تک ایسے لوگ ہیں جنہ دا دامن اسی تھام کے اسی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اسی دیکھو نا مرزا تھڑکا گیا، فلاں لے گیا، انہیں منڈے یونیورسٹی دے لے گیا، بھئی یونیورسٹی دے منڈے تھڑکانا کیڑا کمال ہے، مدرسے دا کوئی منڈا تھڑکا کے بخانا، کوئی جڑے دین دے نیڑے ہی نہیں لگے۔ اچھا پھر تسی یہ ویکھو بند کمرے میں کے جھوٹ بول رہے ہیں، او دے فالورز تو میں حیران ہاں کہ بھئی ساڑھے علماء دیگر مسالک دے علماء بھی انہوں چیلنج کر چکے ہیں، ساڑھے سامنے آکے گال کر سامنے بھی نہیں آندہ، پھر بھی دے منن والے آدھے نو سچ ہے۔ ابے کونا سی لگے پھر دے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، سارے میدان کر رہے ہیں، میں جتنی گفتگو کر رہے ہیں میں ایک لفظ دا ذمہ دار ہوں، میں نے چوک اچھ کھلار کے پوچھ میں گل کتے لکھی تے کہ میں سمجھا، میں سمجھا مانگا تے جڑا اپنے کمرے گل کر کے تے اندروں کنڈی چاڑ لے، ایک گل سچی تے نہیں نا ہے، یہ مطلب ہے اس تو بڑا بزدل اور جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ جڑے اہل علم نے نا وہ بزدل نہیں ہوندے۔ ساڈا مسلک اللہ دے فضل و کرم نال سیدی اعلیٰ حضرت دے منن والے، پیر سیال دے منن والے، میرے علی دے منن والے، ساڈے او لوگ جنہاں نے ساری زندگی محنت کی تھی۔ اگر یاد رکھنا تصوف دا سرے تو انکار کر دیتا جائے تے قرآن دی او آیات کدھر جان گیا جنہاں بھی تصوف بیان ہویا ہے، جنہاں بھی ولیاں دی کرامات نو بیان کیتا گیا۔ پہلے 2.5 پارے گاں دے ناتے نہیں نے، او دے وچ او گاں ولی دی گاں سے، پھر او دا کی کران گے؟ اس تو علاوہ اس ولی دی گاں دا گوشت دا ٹکڑا مردے نو ٹچ ہوندا، فقل نضربوہ ببعضہا کذالک یحیی اللہ الموتى، مردے نو گوشت دا ٹکڑا ٹچ ہوندا تے مردہ زندہ ہو جاندا۔ کیا قرآن ولی دی کرامت نہیں بیان کر رہے؟
کرامت نبی دے معجزے دے تابع ہوندی ہے، نبی دا معجزہ اللہ دی قدرت دے تابع ہوندی ہے۔ یعنی اگر کسی ولی دی کرامت ہوئے گی، او ولی جس نبی دا امتی ہوئے گا، سمجھ لو او اس نبی دا معجزہ ہے۔ اور پھر اگر کسی نبی دی طرف ایسا عمل ہوئے جڑا خلاف عادت ہوئے گا، او معجزہ تے نبی دا کہلائے گا، پیچھے قدرت خدا دی ہوئے، پیچھے قدرت اللہ دی ہوئے، اللہ دی مرضی تو بغیر پتہ بھی نہیں ہلدا، صرف انہاں چیزاں نو سمجھن دی ضرورت۔ اچھا قرآن پاک پڑھ کے بھی آکن جناب صرف درود پڑھے، درود بھی وہ پڑھیں جو منقول ہے، یعنی جڑا روایات چاہیا ہے۔ کیڑا جی؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود ہو گیا۔ دسو دے بھی سلام کتے؟ قرآن نے صرف درود دا حکم تے نہیں دیتا، قرآن نے تو سلام دا حکم بھی دیتا ہے۔ صلو علیہ وسلموا تسلیما، بھئی صلو تے عمل ہو رہا، وسلموا تسلیما تے عمل کیویں ہوئے گا؟ اسی درود ابراہیمی دے منکر تے نہیں، اسی تے نماز پڑھ دے ہیں، تے جے اسی پڑھ دے ہیں تے آکے جی پھر نماز میں سلام کیوں نہیں؟ میں کیا السلام علیکہ ایھا نبی تے پہلے پڑھ کے آئے ہیں، تے پھر اگے درود ہے۔ رب حکم بھی یہ دیتا ہے درود بھی پڑھو اور خوب سلام بھی بھیجو۔ تے درود علی گل تے عمل ہو گیا، سلام علی تے کیویں کران گے؟ آکے ٹھیک ہے پھر اذان نال نہ پڑھو، میں کہ کتے لکھیا رب نے فرمایا اذان تو علاوہ پڑھو۔ میں مسلم دی حدیث دکھا سکنا، اور مسلم تو علاوہ جڑے جڑے اذان نال درود شریف نہیں پڑھن دیندے میں انہاں دی کتاباں چوں دکھا سکنا۔ میرا چیلنج کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت مؤذن اذان دے وے، اذان سنو تے او جملے دہراؤ جڑے وہ پڑھ رہے ہیں، پھر جدو اذان مکمل ہو جائے ثم صلو علیہ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پھر جدو وہ کلمات مکمل ہو جان پہلے میرے تے درود و سلام پڑھ، پھر وسیلے دی دعا مانگ۔ بندہ وسیلے دی دعا منگے تے درود نہ پڑھے تے سرکار دے حکم تے عمل ہو ہی نہیں رہا۔ یہ اذان تو بعد دی میں گل کر رہے ہیں، اذان تو پہلے مستحب ہے، کوئی پڑھ لے ٹھیک ہے، نہ بھی پڑھے۔ میں کئی مرتبہ عرض کر چکے ہیں، ایک بہت بڑی علمی شخصیت گزرن، غالباً 902 ہجری انہوں دا وصال ہویا۔ کنی ہجری؟ 902 ہجری وچ القول البدی علامہ سخاوی رحمت اللہ علیہ انہوں نے نقل کیتا۔ 902 ہجری جو فوت ہوئے، یعنی آج تو تقریباً 544-45 سال پہلے وہ فوت ہو گیا، تو وہ اس وقت لکھ رہے ہیں کہ آج تو 350-400 سال پہلے اس تو انہاں لکھیا بھئی جڑے مؤذن سن وقت دے بادشاہ دا اذان تو پہلے نہ لیندے سن تے پھر اذان دیندے سن۔ سلطان صلاح الدین ایوبی آیا، انہیں آکھیا بھئی یہ میرا نام تو اذان تو پہلے لیا ہے، انہوں نے کہا جی یہ روایت چل دی آ رہی بادشاہ والے نام ہوندے نے پھر اذان ہوندی، انہوں نے کہا آج تو بعد خبردار میرا نام نہیں لینا، آج تو بعد خدائی دے بادشاہ دا نام لے گیا۔ ختم نبوت دے تاجدار تے درود و سلام پڑھنا ہے۔ پھر اس وقت انہیں حکم دیتا، یہ 6 صدی ہجری دی گل ہے، کہ کوئی آکے امام احمد رضا نے شروع کرایا، کہ امام احمد رضا صاحب تے جے پیدا ہی نہیں سن ہوئے جو تو امام سخاوی اس گل نو لکھ کے گئے۔ ایک گل ہوگی۔ پھر اس تو بعد اگر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اے حکم جاری کیتا تے کوئی ثابت کرے اس وقت دے علماء نے انہیں تے اعتراض کیتا ہے تے جے علماء خاموش رہے پھر یہ مطلب ہے اس وقت دے علماء دا ادھے تے اجماع ثابت ہو گیا تے اجماع دا منکر مومن رہندے ہی نہیں۔ میں گل میں بڑے آسان لفظ ہی تو سمجھائیے تاکہ تو انہیں چیزاں دا پتہ ہے، باقی ضروری نہیں کہ بھئی اذان تو پہلے درود پڑھنا تے اذان تاں ہونی۔ تُسی بھی کیا ہونا حرمین شریف فین بھی جڑے لوگ حاضری دیتی اذان ہونے تو پہلے محسوس ہوندہ تھوڑا جانا اینج کر دینے یا کھنگورا جا مار دیں تاکہ پتہ لگ جائے اذان ہونے لگی، سپیکر کھڑک دا ایک باری۔ تے ساڑھے مناظر اعظم مولانا محمد عمر چلوی رحمت اللہ علیہ فرماندے سن یار ٹھک کرن دی بجائے درود پڑھ لیا کرو،
منصور بھائی مشورہ تو انہیں کیسا دیتا ہے کہ بھئی تسی کھڑکان دی بجائے یا کھگورا مارن دی بجائے پڑھ لیا کرو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. اصل مقصد تے ہوئے نا متوجہ کرنا کہ بھئی اذان ہون لگی متوجہ ہو جائے. ماما بہنا گھریں بیٹھیاں سر ڈھک لیں. اصل مقصد متوجہ کرنا تے درود پڑھ کے متوجہ کر دیو نالے 10 رحمتہ مل جان گیا 10 گناہ معاف ہو جان گے 10 درجے بلند ہو جان گے. تائیں تے ملک صاحب نے سلسلہ گھارے شروع کیتا ہے. اس تو بڑی خوش قسمتی علامہ اقبال نو آکیا نا کسی ڈاکٹر عبد المجید ملک دا دوست سی اس نے کہا تو حکیم الامت کیویں بنے ہیں اسانو بھی کوئی نسخہ داس. انہیں کہا تم ہی بن سکتا کوئی اوکھی گل نہیں. انہیں کہا کیویں اقبال کہنے لگا 1 کروڑ واری گن کے مصطفیٰ تے درود شریف پڑھ تم ہی حکیم الامت بن جائے. یعنی انہیں یہ نہیں آکھیا میں علم پڑھ کے حکیم الامت بنیا. انہیں آکھیا میں مدینے دے تاجدار دی نگاہ نہ حکیم الامت بنے. در دل مسلم مقام مصطفیٰ است آبرو مازنام مصطفیٰ است. میری عزت میری آبرو حضور دے نا دی وجہ تو ہے کیونکہ میں مسلمانہ اور میرے دل دے وچ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا مقام. سمجھ آئیے گال دی تو اسی خوش نصیب ہاں خوش بخت ہاں کہ ساڑی کوئی ایسی محفل نہیں جڑی محبوب کریم علیہ السلام دے درود و سلام تو بغیر ہوئے. اسی اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں چلتے ہیں پھرتے ہیں. علامہ حضرت امام سخاوی اور اس تو علاوہ کئی علماء نے ایک روایت نقل کی تھی کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک صحابی نے دعوت دی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر قدم رنجا فرماؤ اور میں توڑی دعوت کرنا چاہنا. امام نبانی تو علاوہ دیگر علماء جنہاں درود شریف تے کتابہ لکھیاں کہ اسی توڑی دعوت کرنا چاہنے ہیں تشریف لے آؤ. نبی پاک علیہ السلام نے دعوت قبول فرمائی. آقا کریم علیہ السلام انہوں نے گھر آئے نا تو میاں بیوی پریشان بیٹھے. حضور علیہ السلام نے پریشانی دی وجہ پوچھی. انہوں عرض کی تھی آقا توڑے واسطے کھانا تیار ہے اسی توڑے واسطے مچھلی لے آندی بازاروں انہوں تلن دی کوشش کر دیں ہر شے آگ تے پک گئی مچھی نہیں پک رہی اسی انہوں آگ تے رکھ دیں آگ ٹھنڈی ہو جاندی جلدی ہے لیکن انہوں دا اثر نہیں ہوندی. یہ سمجھ نہیں آ رہی تیل چوبالے نکل دیں جدو مچھی پانے ہیں تیل بھی ٹھنڈا ہو جاندی. حضور علیہ السلام نے فرمایا مچھلی پیش کرو. جدو مچھلی پیش کی تھی نا آقا کریم نے فرمایا انہوں سیڈ تے کرو انہیں نہیں پکنا کوئی اور شے پکا لو. عرض کی تھی آقا کیوں؟ فرمایا اے مچھلی جدو دریا وچ سی نا ایک کشتی دے کولو گزری اس کشتی وچ کچھ ایسے لوگ سن جڑے میرے تے درود و سلام پڑھ رہے سن. اے سن دیاں معزوز ہو کے نہ اپنا علاقہ چھڑیا اس کشتی دے نال پر پئی میرے درود دے وچ مگن ہو کے اے تواڈے ہتھے چڑھ گئی تسی انہی نو پکانا چاہندے ہو. اس میرے درود نال پیار کیتا ہے انہوں تے دوزخ نہیں ساڑ سکتی دنیا دی آگ کی میں ساڑ سکتی. اور اگر مچھلی درود سنے تے آگ تو بچ جائے تے جڑا آپ پڑھے ہون تو ہی تھک گئے نہیں تھکے. صدائیں درودوں کی آتی رہے گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے آقا کا میلاد ہوتا رہے. اس نام دی برکات ایدی خیرات پوچھنیاں تے انہاں نو پوچھ جنہ ایدی خیرات پائی ایدی برکات جنہ نو نصیب ہویاں. علماء نے لکھیا بلکہ مولانا روم نے لکھیا آقا کریم علیہ السلام شہد دی مکھی نو پوچھیا اے مکھی تو اتنا لذیذ تے میٹھا شہد کیویں بنا دی ہے. مکھی نے عرض کی تھی آقا مختلف پھلاں تے پھلان دا رس چوس کے چھتے بچ جا کے اگل دیاں پھر شہد بنتا ہے. آقا کریم نے فرمایا اتنا لذیذ تے میٹھا تے رس کسی دا نہیں جتنی لذت شہد بچ ہے اے مٹھاس دی وجہ کی ہے. مکی نے عرض کی تھی اے مدینے دے تاجدار جدو اسی چھتے بچ داخل ہو دیاں اسی شہد بعد اگل دیاں وہاں پہلے
ساریاں مکھیاں رل کے تواڈے تے درود و سلام پڑھ دیاں دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے ذرا مل کے آنکھو دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے محمد نام انہی کے ذکر سے محفلیں ہر جگہ آباد ہوتی ہے میرے گھر کو سجاتا ہے میرے گھر کو سجاتا ہے محمد نام ایسا ہے اور انہی کے ذکر سے پائی فقیروں نے شہنشاہی خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام صلی اللہ علیہ وسلم اے جڑا میں گل کی تھی خدا سے بھی ملاتا ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے ہیں جدو کوئی بندہ دعا منگن لگے نا تے پہلے درود شریف پڑھے وچ دعا منگے پھر درود پڑھے کیونکہ درود ایک ایسا عمل ہے جڑا مردود نہیں ہو سکتا ہر حال وچ قبول ہے وضو کر کے پڑھو تے افضل ہے بغیر وضو دے پڑھو قبول ہے ہر عبادت دا وقت مقرر ہے فجر ویلے زور ویلے عصر دا وقت مقرر مغرب عشاء دا وقت مقرر قربانی دا وقت مقرر حج دا وقت مقام مقرر ہر چیز دا وقت مقرر ہے رب فرمایا کملی والے دا درود ہے او دا میں وقت مقرر نہیں کیتا جس وقت کسی دا دل کرے پڑے ہر لمحے ہر وقت ایک قبول ہی قبول ہے بغیر وضو دے بھی پڑے پھر بھی قبول ہے حضرت عمر نے فرمایا پہلے بھی درود پڑھو بعد ہی درود پڑھو وچ دعا منگو او دے صدقے دعا قبول ہوئے گی کیونکہ سیدنا فاروق اعظم فرماندے ہیں اللہ درود اتے والا بھی قبول کرنا ہے بعد والا بھی قبول کرنا ہے ایک کیویں ہو سکتا رب اتو تھلو درود مان لیتے پچھلی دعا نو سکپ کر دے انہیں درود تے مننا ہی مننا ہے نا اس واسطے دعا تو پہلے بھی پڑھ بعد بھی پڑھ تاکہ درود دی برکت نال تیری دعا بھی قبول ہو اس درود دی اتنی برکات نے اور 70,000 فرشتہ صبح پڑھ رہے ہیں میرے نبی دے روزے تھے فرشتوں دی ڈیوٹی لگی 70,000 فرشتہ شام نو پڑھ رہے ہیں بندے پڑھ رہے ہیں جن انس پرندے پتھر حضرت مولا علی فرمایا جس وقت نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں سی کیتا حضرت علی فرماندے میں نے اجے تک کو پتھر یاد نے کہ میں نبی پاک علیہ السلام دے نال گزرتا سا تے پتھر حضور نو سلام پیش کرتے ادھی اتنی برکات نے آج بھی کوئی گھر امام نبانی لکھ دیں کوئی بندہ روزانہ تقریباً 300 مرتبہ درود شریف پڑھے تے درود شریف بھی کیڑا اپنے کولو نہیں کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت دے ہم عصر محدث اور شام دے رہنا ہے جناب امام یوسف بن اسماعیل نبھانی وہ لکھتے ہیں 300 باری جڑا روزانہ پڑھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ 300 باری پڑھے اللہ تعالیٰ او دے گھر تے فرشتے مقرر کر دیندہ ہے جس قسم دی بلا آفات بلیات او دے گھر دا رخ کرنا او جڑے پیرے تے فرشتے کھلوتے نا درود آلے درود تے خدمت آلے فرشتے او دے گھر دے نیڑے کسی موزی نو نہیں لگن ہر قسم دی بیماری ہر قسم دی مشکلات او دے گھر تو دور رکھ دیں جڑا درود شریف پڑھے روزانہ پڑھے ایدہ مطلب ہے پھر برکات تے ہیں نا اچھا وقت کنا لگ دا تُسی ٹر دیں پھر دیں خاموشی دی بجائے درود شریف پڑھ دے
ہر عمل ہر حوالے نال، یعنی بیٹھے ہو پھر پڑھو، کھڑے ہو پھر پڑھو، لیٹ گئے ہو پھر پڑھو. تے درود شریف جڑا پڑھدا عمر وچ برکت، علم وچ برکت، رزق وچ برکت، اولاد وچ برکت. جدو بندہ مردا ہے نا تو دا چہرہ دیکھ کے لوگ آکھدے سبحان اللہ، او دا منہ ڈنگا نہیں ہوندا. یعنی درود پڑھن والے دا چہرہ مرن وقت دسدا ہے کہ بھئی اس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نال محبت دا حق ادا کر کے گیا. اللہ تعالیٰ سانو یہ تے عمل دی توفیق عطا فرمائے. میں تے تقریر ویسے چھڑ رہا سا. اچھا تسی تھکے تے نہیں؟ اچھا ماشاءاللہ بڑی مہربانی. چونکہ میں اپنے سامعین دا خیال رکھتا ہوں، میں اتنی تقریر کردہ جنہی کو بندہ پچا سکے. اللہ تو انہوں خوش رکھے. ماشاءاللہ چہرے مسکرا رہے ہیں، یہ مطلب ہے کہ میں 2 گھنٹے اور لا سکنا. اچھا نہیں ماشاءاللہ، میں کہا ہو سکتا ہے تو کنفیوز ہو جائے، سارے مسکراتے ہیں. چلو جے تسی سبحان اللہ کو کہ 2 گھنٹے ہیں جو میں 1 گھنٹہ 50 منٹ رعایت کر دینا. انہا وڈا کوئی سخی تو تسی ویکھے آج کل کہ 1 گھنٹہ 50 منٹ 2 گھنٹے جو رعایت کرے. گل عرض کر رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر. اچھا پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر جبریل حضور علیہ السلام نے کردہ ہے آقا تو انہوں پتا اللہ نے توڑا کنہ ذکر بلند کیتا ہے. ورفان اللہ کا ذکر دیتا ہے تو علماء نے لکھا مفسرین نے. تو تسی جان دے ہو اللہ نے توڑا ذکر کنہ بلند کیتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا اللہ بہتر جان دے. تو جبریل نے عرض کی تھی آقا رب نے توڑے ذکر نو اپنا ذکر قرار دے دیتا ہے. اذا ذکرت ذکرت معیا، اے محبوب جتھے توڑا ذکر ہوئے گا اتھے رب دا ذکر ہوئے گا، جتھے رب دا ذکر ہوئے گا اتھے توڑا. اچھا ویکھ لو جتھے یا اللہ لکھے ہوئے گا نا اتھے اگے یا محمد یا رسول اللہ. تے جتھے یا رسول اللہ نہیں ہوئے گا نا اتھے پھر یا حیو یا قیوم ہی ہوئے گا. رب آقا پھر میری ذات بھی نہیں ہوئے گی، پھر صفات تے گزارا کریں. جنت تے نا جنت، جنت دی ہر کھڑکی، ہر درخت، ہر ستون، ہر پتے تے میرے نبی دا نام لکھے. جے اتھے مسیح ہی لکھے ہوئے تے بندہ آکے جی سنیا دی مسیح تے اسی نہیں پڑھ دے، پھر جنت کی میں جائے. پھر نبی پاک علیہ السلام نال تعلق بھی بندہ اس گل دا دعویٰ کرے میرا حضور نال تعلق بھی پکا ہے. تے جب پکا تعلق ہویا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن سب تو زیادہ میرے قریب ہوئے گا جس کثرت نال میرے تے درود و سلام پڑھے. اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدے سامنے میرا نام لیا جائے میرے تے درود و سلام نہ پڑھے اس تو بڑا بخیل ہی کوئی نہیں. اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ میرے تے درود شریف پڑھنا بھول گیا اور جنت دا راہ بھول گیا. ایک اور مزے دی آیت ایک روایت سنو جنہوں مولانا زکریا صاحب سہارنپوری دیوبندی نے تبلیغی نصاب باب فضائل درود شریف وچ نقل کیتا کہ اللہ تعالیٰ نے جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ کیا تسی چاہندے ہو کہ میں توڑے اتنا قریب ہو جاں، اس تو بھی زیادہ قریب ہو جاں جتنا توڑا کلام توڑی زبان دے قریب ہے. کیا تسی چاہندے ہو توڑے دو پہلووں دے درمیان جتنی جان قریب ہے میں اس تو بھی توڑے قریب ہو جاں. کیا تسی چاہندے ہو جتنا توڑی اکھان دا نور توڑی اکھان دی پتلی دے قریب ہے اس تو بھی زیادہ تو انہوں قرب الہی ملے. جناب کلیم اللہ نے عرض کی تھی مولا میں نے اس تو ود کی چاہیدہ میں نے تیرا قرب ملے. تے رب نے فرمایا پھر ایک وظیفہ کریا کرو. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی مولا حکم فرمایا موسیٰ جب میرا قرب لینے تے صبح و شام ہر ویلے میرے یار محمد مصطفیٰ تے درود و سلام پڑھا. بہت شکریہ عمران صاحب. اے نسخہ تے رب جناب موسیٰ کلیم اللہ نو دسیا اسی تے امتی رسول اللہ دے. جناب موسیٰ دا مقام تے بہت چوتے رسول نے اور اولو العظم رسول نے تے اساڑا تعلق ختم نبوت دے تاجدار نہ. تے پھر ویکھو لو ان آخری روایت پھر ملک صاحب دا حکم پورا کر دے ہیں. نبی پاک علیہ السلام ایک دن رو رہے
تے جبریل نے عرض کی آقا روئے کیوں؟ فرمایا میں اللہ دا حکم پڑھ رہا ہوں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، ہر ایک دا پل صراط تو گزر ہوئے گا، بچنا کسی نہیں، بڑا کٹھن راستہ ہے۔ میں نے اپنے گناہگار امتی یاد آ کے جبریل عرض کی آقا اپنے امتی واسطے پریشان نہ ہو، میں نے کوئی ایسا امتی نظر آیا نہ پل صراط تے جس زندگی پوری زندگی وچ 10 واری صرف خلوص نال تواڈے تے درود و سلام پڑھے ہوئے گا، میں انہوں باں پھڑ کے بجلی دی طرح پل صراط پار کرا۔ میکائیل نے عرض کی تھی میں انہوں ایسا جام پلاواں گا انہوں پیاس نہیں لگے گی۔ اسرافیل نے عرض کی تھی میں دے لئی ایسا سجدہ کراں گا پھر قیامت تک میں اس وقت تک سجدے جو سر نہیں چکاں گا جب تک اللہ دی بخشش نہیں کر دینا۔ اسرائیل آکھدا ہے آقا میں دی روح انج قبض کراں گا جی میں نبیاں دیاں روحاں قبض کردا ہے، یعنی نبی پاک فکر امت وچ روئے یار کتھے اسی تے کتھے رب دا محبوب تے محبوب سانو بھولے نہ۔ اور میں اکثر پڑھدا ہوں نا ملک صاحب کوئی حکم دے رہے کہ کتھے اسی کتھے رب دا ماغی صدرہ داراغی۔ بڑی خوبصورت گل کیتی الطاف شاہ صاحب کاظمی شاعر اور لکھ دیں کہ میں خاک کا پتلا ہوں وہ عرش کے راہی ہے، میں خاک کا پتلا ہوں وہ عرش کے راہی ہے، اس پار کا باسی ہوں اس پار سے نسبت ہے، مل کے سارے آنے پڑھنا ہوں خاک مگر عالم انبار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے، میں جن سے وفا ہوں مجھے کیا کوئی خریدے گا، کیا کوئی خریدے گا، میں سستا نہیں آپ کے بازار سے نسبت ہے، میں سستا نہیں آپ کے بازار سے، ناموس رسالت پر ہم جانے لٹا دیں گے، ہم جان لٹا دیں گے، صدیق و عمر جیسے وفادار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار ایمان کا مرکز ہے درگاہ اولیاء کی، درگاہ اولیاء کی، کیونکہ ان کو میرے آقا کے دربار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار، میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت۔ اللہ پاک تواڈی میری حاضری قبول فرمائے۔ سارے میں دعوت دے رہے ہیں جویں ایتھے ختم قرآن پاک ہویا کل ساڑی مسجد وچ ختم قرآن پاک آؤ گے انشاءاللہ ارادہ کر لو، اللہ تعالیٰ توفیق دیتی تھے، اللہ پاک مہربانی فرمائی تشریف لے آنا۔ میری تقریر 12 بجے شروع ہوگی، او دا فائدہ تو انہوں یہ ہوئے گا کہ سہری اسی تو انہوں کراؤں گا، ساریاں مسیطیں جو تسی ہو کے آؤ برکات لٹ کے آؤ تے پھر اخیر تے ساڑھے کو لاجا انشاءاللہ سہری دا اہتمام بھی ہوئے گا، روحانی غذا بھی، ایمانی غذا بھی تے جسمانی غذا بھی انشاءاللہ۔ تمام آباب نو میں دعوت دے رہے ہیں، اللہ پاک مہربانی فرمائی تے ضرور تشریف لے آؤ۔ پرسو جمعہ اپنے اپنے علاقے دی مساجد نو آباد کرو، اور جس طرح رمضان شریف وچ اللہ پاک سجدے دی توفیق دیندا ہے، اودی بارگاہ دعا کرو یا اللہ سانو پورا سال اے توفیقات عطا فرما۔ ٹھیک ہے
اثر تا مغرب ہر جمعہ ملک صاحب دی رہائش گاہ تے درود پاک دی محفل ہوندی ہے تے او دے وچ ضرور تشریف لے آیا کرو اور جتنی توفیق ہو سکے ہر جمعہ آؤ جدو موقع ملے کہ بابرکت محفل انہوں ضائع نہ کریا کرو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جتھے اللہ تے اللہ دے محبوب دا ذکر ہوئے وہ جگہ جنت دے باغیں چو باغیں سرکار صحابہ کرام نے فرمایا جدو ایسی جنت دیاں کیاریاں تو گزرو نا تے اتھو چر لیا کرو سیر ہویا کرو عرض کیتی آقا وہ جنت دیاں کیاریاں کیڑیاں فرمایا جتھے اللہ تے اللہ دے محبوب دا ذکر ہو تو ضرور خوش قسمت لوگ ہو کہ جنہ دے گھارے چھ محفلہ اور ہر جمعے سجدیاں ہوں اللہ پاک اس توفیق وچ مزید اضافہ فرمائے وفاظ کرام دی حوصلہ افزائی واسطے بلاؤ پھر اس تو بعد دعا کرو